آپ کو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی کے بارے میں بتاؤں گی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا شمار مکے کے انتہائی مالدار خواتین میں ہوتا تھا۔ اپنی پاکیزگی اور پاک دامنی کی وجہ سے آپ طاہرہ کے لقب سے مشہور تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ایسے شخص کی تلاش تھی جو ان کا سامان تجارت دیانتداری کے ساتھ دوسرے ملکوں میں جا کر فروخت کر دیا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی تجارتی سفر کر چکے تھے۔ اعلیٰ کردار کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور ایمانداری کا علم ہوا تو اپنے تجارتی سامان کی فروخت کے لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، جسے آپ نے قبول فرما لیا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کا مال لے کر ملک شام جانے لگے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے غلام میسرہ کو بھی ساتھ روانہ کر دیا اور تاکید کی کہ سفر اور تجارتی لین دین کے دوران جو کچھ وہ دیکھے اس کی تفصیل آ کر بتائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تجارتی سفر سے واپس تشریف لائے تو غلام نے تجارت میں منافع کی خوشخبری کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو رسول اکرم کے بہترین اخلاق اور دیانتداری کا حال بھی سنایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت اور دیانت کا اندازہ تھا۔ اب غلام کے بیان سے اس کی تصدیق بھی ہو گئی، چنانچہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نکاح کا پیغام بھجوایا۔ رسول اللہ کے چچا حضرت ابو طالب نے یہ پیغام قبول فرما لیا۔ اس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 برس کے تھے، جب کہ بی بی خدیجہ کی عمر 40 برس تھی۔ شادی کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی باقی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی خدمت کرتے گزاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بے حد خوش رکھتے تھے۔ جب تک وہ زندہ رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی، حالانکہ اس زمانے میں عرب میں ایک سے زائد شادیاں کرنے کا عام رواج تھا۔ حضرت بی بی خدیجہ کا انتقال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت صدمہ ہوا۔ اسی سال آپ کے مہربان چچا حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہوا تھا، جس کے باعث رسول اللہ اس سال کو غم کا سال کہتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بی بی خدیجہ کا ذکر کی عزت اور محبت سے کرتے، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کا گوشت یا دوسری چیزیں تقسیم فرماتے تو اس میں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سہیلیوں کو حصہ ضرور بھجواتے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو امت کی افضل ترین خاتون ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ آپ کی اولین فضیلت تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے کی سعادت آپ کے حصے میں آئی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ پاک اور ام المؤمنین ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ شادی کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنا سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا اور ہر مشکل وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں، یہاں تک کہ ایک ایسا وقت بھی آیا جب مکے کے لوگوں نے نبی اکرم سے ہر قسم کا تعلق ختم کر
دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے خاندان کے ساتھ 3 سال ایک گھاٹی میں گزارنا پڑے۔ اس عرصے میں اکثر اوقات شدید بھوک اور پیاس کا سامنا بھی کرنا پڑا، لیکن ان تمام تکالیف کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نہایت صبر و استقامت کے ساتھ برداشت کیا۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا: حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مجھ پر ایمان لائی اور میری نبوت کی گواہی اس وقت دی جب لوگ مجھے جھٹلاتے اور مذاق اڑاتے تھے۔ انہوں نے اس وقت میری اخلاقی مدد کی جب مجھے حوصلے کی ضرورت تھی۔ میرے پاس کچھ نہ تھا تو انہوں نے مال و دولت سے مدد کی۔ اللہ نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مجھے اولاد بھی عطا کی۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: خدیجہ امت کی افضل ترین خاتون ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمات اللہ تعالیٰ کو بھی بہت پسند تھی۔ اللہ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سلام بھیجا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی عورتوں کے لیے ایک مثالی زندگی ہے، جس پر عمل کر کے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکتی ہے۔